الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بعد المبعوث الاول کی چل رہی تھی، مصدر و غیر مصدر کی. ٹھیک ہے، مصدر کی جو تقسیمات گنائی، وہ اسم کی تقسیمات 6 گنائی تھی شروع میں مقدمے میں، اور کہا تھا ایک ایک فصل میں کر کے ہم بیان کریں گے کہ اسم یا مصدر ہوتا ہے یا غیر مصدر. تو وہی گفتگو چل رہی تھی. بتایا مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر ایک ایسا اسم ہے جو کام پر، حدث پہ دلالت کرتا ہے. اے فعل بیچ میں دے بھی دیا، کس پر دلالت کرتا ہے؟ کام پر یا حالت پہ. حدث یعنی بیچ میں بریکٹ میں دے دیا اے فعل پر دلالت کرتا ہے یا حالت پر. جیسے قتل، قتل وہ جو ہے وہ فعل ہے. صحیح. قتل نہیں قتل، کیونکہ ماضی ہو جائے گا تو فعل ہو جائے گا. قتل، ضرب مارنا، پیٹنا، کھانا، سونا، یہ کام ہی تو ہیں. لیکن نیک ہونا یہ کام تھوڑا ہی ہے، یہ حالت ہے. صحیح. تو مصدر میں جیسا آپ نے میزان میں، صرف مقدماتی میں اور چیزوں میں اس مصدر کی تاریخ کیا پڑھی تھی؟ مصدر ایک ایسا اسم ہے جو اس میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے. آمد نامہ یاد ہے، میزان یاد ہے، صرف مقدماتی کیا تھا؟ اسم مصدر ایک ایسا اسم ہے جو اس میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے یا حالت کے وجود میں آنا. یہی ہے، دیکھیے اس مصدر ایک ایسا اسم ہے جو کام پر دلالت کرے یا حالت پر. کام کی مثال جیسے قتل ہے، ضرب وغیرہ، اور حالت کی مثال حسن، نیک ہونا. یہ تو ہو گیا مصدر. غیر مصدر اس کے برخلاف جو ہوتا ہے، جیسے قلم، یعنی برخلاف یعنی کیا؟ یعنی جو کام یا حالت پر دلالت نہیں کرتا لیکن اسم ہوتا ہے، جیسے قلم ہے، رجل ہے. یہ پھر ہم نے بتایا تھا کہ پھر مصدر کی قسمیں بتائی تھیں. مصدر کی قسمیں کیا بتائی تھیں؟ کہ مصدر یا تو اصلی ہوتا ہے، مصدر اصلی، یا مصدر میمی، یا مصدر صناعی. پھر یہ بتایا تھا تین ہیں قسمیں، تو تینوں کی ایک فصل میں گفتگو کریں گے. تو کل ہم نے مصدر اصلی کے بارے میں پڑھا تھا کہ مصدر اصلی کی 2 قسمیں. ایک تو ثلاثی مجرد کا مصدر، ضرب یضرب ضرب، نصر ینصر نصر، قتل یقتل قتل، حسب یحسب الحسب حسب، سمع یسمع سمع. لیکن جلس یجلس جلوس، جلس یجلس، سرق یسرق سراخ. تو کبھی فعال کے وزن پہ آ رہا ہے، کہیں فعول کے وزن پہ آ رہا ہے، کہیں فعل کے وزن پہ آ رہا ہے، کہیں فعال کے وزن پہ. یعنی ایک مصدر نہیں ہے اس کا، سماعی ہے. اس کا مطلب سماعی ہے ثلاثی میں. اور ایک ہے غیر ثلاثی مجرد کا مصدر. غیر ثلاثی مجرد یعنی ثلاثی مزید ہے، جیسے افعل یفعل و افعال. تو افعال کا مصدر ہے، ایک افعال ہے، ایک تفعیل ہے، ایک مفعلہ، افتعال، انفعال. معین ہے. رباعی مجرد کا بھی معین ہے، رباعی مزید کا بھی. تو غیر ثلاثی مجرد کے علاوہ باقی مصدر معین ہے. پتہ ہے افعال ہے، تفعیل ہے، مفعلہ، افتعال، انفعال، یہ سب مصدر ہیں. لیکن ثلاثی مجرد کو جو مصدر ہے کبھی فعالون کے وزن پہ آتا ہے، فعالون کرم، فعل کرم. کبھی فعل کے وزن پہ آتا ہے جیسے ضرب. کبھی فعول کے وزن پہ آتا ہے جیسے جلوس. کبھی فعال کے وزن پہ آتا ہے جیسے سوراخ. کبھی فعیل کے وزن پہ آتا ہے جیسے سہیل، فعیل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ثلاثی مجرد کا مصدر وہ فعل جو ثلاثی مجرد ہوتا ہے اس کا جو مصدر ہوتا ہے وہ سماعی ہے، اس کا ایک وزن معین ہے. مگر ہاں انہوں نے کہا اس کا غالب وہ ہے، کچھ ضابطے ہیں، کوئی ضابطے ہیں، میلات اور معیار ہیں اس کو پہچاننے کے. کیا؟ مثلا اگر اس یہ جو ہے وہ فعالہ کے وزن پہ ہو، فعالہ ہو فعل اور وہ لازم ہو، تو اس کا مصدر غالباً یعنی اکثر اس وزن پہ آتا ہے. جیسے یہ دیکھیے نیچے دے رکھا نمبر 1 فعالہ. فعالہ کے وزن پہ کوئی فعل ہو جیسے جلسہ، اور وہ لازم ہو. وہ آپ ضربہ بھی کہہ سکتے تھے لیکن ضربہ لازم تھوڑا ہی ہے. لازم ہو، فعالہ کے وزن پہ ہو اور لازم ہو تو اس کا مصدر غالباً یعنی اکثر فعول کے وزن پہ آتا ہے. کہ جلسہ فعالہ کے وزن پہ ہے، لازم ہے وہ بیٹھا، اس نے بٹھایا تو نہیں ہے، بیٹھا. لازم بھی ہے، فعالہ کا وزن بھی ہے، تو اس کا مصدر دیکھیے فعول کے وزن پہ آیا جلوس. اب فعالہ ہو گیا، فاعلہ کے وزن پہ ہو کوئی، فاعلہ کے وزن پہ اور وہ لازم ہو جیسے فرحہ. آپ کہیں گے سمعہ بھی تو تھا فاعلہ کے وزن پہ لیکن وہ لازم نہیں تھا. فاعلہ کے وزن پہ ہو اور لازم ہو، لازم ہو یعنی مفعول کی ضرورت نہ ہو، فاعل پہ تمافل اور مفعول کی ضرورت نہ ہو. فاعلہ کے وزن پہ اور لازم ہو جیسے فرحہ، خوش ہوا وہ ایک مرد، مفعول کی ضرورت تو نہیں ہے، لازم ہے، فاعلہ کے وزن پہ ہے. تو اکثر اس کا وزن مصدر کس وزن پہ آئے گا؟ فعال، فرح. تو اگر کوئی بھی فعل، یہ تو ایک مثال دے دی فرح،
جتنے بھی فاعلہ کے وزن پہ ہیں وہ لازم ہیں، تو اکثر ان کا وزن مصدر کس وزن پہ آئے گا؟ فعال. آئیے فعلا فاعلہ، اس بعد فعولا اگر کوئی ہے جیسے فعولا، جیسے کروما، سہولا، فسوحا، اگر فعولا کے وزن پہ ہو اور آپ نے پہلے پڑھا یہ یاد ہے آپ کو نہیں، تو فعولا ہمیشہ لازمی ہوتا ہے. فعولا کے وزن پہ اگر کوئی فعل ہے تو لازمی ہوتا ہے، متعدی فعل فعولا کے وزن پہ نہیں ہوتا. تو فعولا کے وزن پہ اگر ہے اور وہ ہمیشہ لازم ہوتا ہے، وہ یکون لازما دائما ہمیشہ لازمی ہوتا ہے، تو اس کا مصدر ان تینوں میں سے کسی ایک وزن پہ آئے گا غالباً، یا تو فعولتن کے وزن پہ، یا فعالتن کے، یا فعال. جیسے سہولا فعولا کے وزن پہ لازم تو ہے ہی، سہولا کا مصدر کیا؟ سہولت. فسوحا فعولا کے وزن پہ، اس کا مصدر فصاحت. فعالتن کے وزن پہ. کروما فعولا کے وزن پہ، اس کا مصدر ہے کرم. دیکھو فعال کے وزن پہ. تو اگر فعولا کے وزن پہ کوئی فعل ہے تو اس کا مصدر ان تین میں سے کسی ایک وزن پہ آئے گا. اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، لیکن غالبی ہے. غالبی یعنی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو اس وزن پہ آئے گا. آپ دیکھیے یہ تو تھا لازم کی بات، فعلا فعلا فعولا لازم کی بات تھی، لیکن فعلا اور فعلا اگر متعدی ہوں، ایک فعل ہے جو فعلا کے وزن پہ ہے متعدی ہے، یا فعلا کے وزن پہ اور وہ متعدی ہے. جیسے فعلا کے اس پہ متعدی ضربا، یا فعلا کے ہے سمعا متعدی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کا مصدر فمصدر ہوما، ان دونوں کا مصدر چاہے فعلا کے وزن پہ ہو چاہے فعلا کے وزن پہ ہو، متعدی اگر ہیں تو ان کا مصدر غالباً فعل کے وزن پہ آتا ہے. جیسے کسبہ کا وہ مصدر کیا؟ کسب فعل، فہمہ کا فہم، سمع سمع، ضربہ ضرب، فعل کے وزن پہ آئے گا. تو آپ کہیں گے فعل اور فعلا تو متعدی ہو، اس کی بات تو دے دی، فعولا کی مثال کیوں نہیں دی متعدی کی؟ تو ابھی اوپر بیان کیا فعولا تو ہمیشہ لازمی ہوتا ہے، متعدی نہیں. اب ثلاثی مجرد نمبر 5 میں ہم نے پڑھا تھا ثلاثی مجرد ہو مطلقاً. مطلقاً اس میں یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہ لازم ہو متعدی ہو، نہیں، مطلقاً چاہے لازم ہو چاہے متعدی ہو، چاہے فعلا کے وزن پہ ہو چاہے فعلا کے چاہے فعولا کے، کوئی فرق نہیں کرتا. لیکن اگر وہ مرض پہ یا درد پہ دلالت کرے، چاہے لازم ہو چاہے متعدی ہو، چاہے وہ فاعلہ کے وزن پہ ہو چاہے فعولا کے چاہے فاعلہ کے فعالہ کے، کسی بھی وزن پہ ہو، مطلقاً یعنی یہی مطلب ہے اس کا. ثلاثی مجرد مطلقاً، مطلقاً یعنی چاہے لازم ہو چاہے متعدی ہو، چاہے فاعلہ کے وزن پہ ہو چاہے فعولا کے چاہے فعالہ کے وزن فاعلہ کے، کسی بھی وزن پہ ہو، چاہے لازم ہو چاہے متعدی ہو. اس میں اگر وہ درد یا مرض کے معنی پائے جا رہے ہوں تو اس کا مصدر فعال کے وزن پہ آتا ہے اکثر. جیسے زکامہ، زکامہ فعالہ کے وزن پہ ہے، فرق نہیں کرتا ہے فعالہ ہے یا فاعلہ کے ہوتا، کوئی اور فاعلہ پہ ہو لازم ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں زکامہ زکام کے اس کے میں زکام بیماری کے اوپر دلالت کر رہا نہیں، تو فعال کے وزن پہ آئے گا زکام. سعلہ سینے کے درد کو کہتے ہیں، درد پہ دلالت کر رہا ہے، اس کا مصدر کیا ہے؟ سعال. اور اگر ثلاثی مجرد مطلقاً، وہی بات نیچے بھی آئے گی 6 میں، مطلقاً چاہے وہ لازم ہو چاہے متعدی ہو چاہے فعالہ کے وزن پہ ہو چاہے فاعلہ کے وزن پہ چاہے فعولا کے وزن پہ ہو، اگر وہ آواز پہ دلالت کرے، آواز پر، تو اس کا مصدر یا فعال کے وزن پہ آتا ہے یا فعیل کے. جیسے صرخا چلانے کو کہتے ہیں، تو اس کا مصدر کیا آئے گا؟ صراخ. سہالہ گھوڑے کے ہنینانے کو کہتے ہیں، آواز پہ دلالت کر رہا ہے، سہیل فعیل کے وزن پہ. تو کبھی فعال صراخ فعال کے وزن پہ، کبھی غالباً ایسا ہی ہوتا ہے. اور اگر ثلاثی مجرد چاہے وہ لازم ہو چاہے متعدی، چاہے لازم ہو چاہے متعدی، چاہے فعالہ فاعلہ فعولا کسی بھی وزن پہ ہو، لیکن اگر وہ امتناع پہ دلالت کر رہا ہو، روکنے پر یا مخالفت پر دلالت کر رہا ہو، تو اس کا مصدر فعال کے وزن پہ آتا ہے. جیسے ابا، اس نے انکار کیا، تو انکار کرنا روکنے کے معنی میں تو ہوا، تو ابا فعال کے وزن پہ. نفرا نفار. نمبر 8 وَإِذَا دَلَّا، اگر ثلاثی مجرد مطلقاً، یہی بات نہیں آئے گی، مطلقاً چاہے وہ لازم ہو چاہے متعدی چاہے فعالہ ہو چاہے فاعلہ کے وزن پہ ہو، اگر وہ حرفے پر کام پر دلالت کرے، پیشے پر، حرفہ یعنی پیشہ، جیسے ٹیلر پیشہ ہے یا اور کامی پیشے ہیں، پیشے پر دلالت کرے، وہ صنعتن یا تجارت پر دلالت کرے، اور عمارتن یا سرداری پہ دلالت کرے، حکومت پہ دلالت کرے، دیکھو دیکھا عمارت میں حکومتن، تو فمصدرہ، تو اس کا مصدر فعالتن کے وزن پہ آئے گا. جب تجارت تجارت کے معنی میں ہے نہیں، صنعت کے، لہذا فعالتن تجارتن. حاکا
حیاکت سینے کو کہتے ہیں، سلائی پیشہ ہے، حیاکت فعالتن کے وزن پہ. امارا حکومت کے معنی میں، امارتن فعالتن کے معنی میں. ولیہ حکومت کے معنی میں، ولایت دیکھیں فعالت کے وزن پہ ہے یا نہیں ہے. وَإِذَا دَلَّ عَلَى لَوْنٍ اگر ثلاثی مجرد رنگ پہ دلالت کرے، چاہے وہ فاعلہ ہو فعال ہو کچھ بھی ہو، رنگ پہ اگر وہ دلالت کر رہا ہے تو اس کا مصدر غالباً فعلتن کے وزن پہ. حمورا فعلہ کے وزن پہ، چاہے کسی بھی وزن پہ ہوتا لیکن رنگ پہ دلالت کر رہا نہیں تو کس کا ہے؟ فعلتن حمرتن. وَإِذَا دَلَّ عَلَى سَيْرٍ وَانْتِقَالٍ اگر ثلاثی مجرد کا فعل سیر و انتقال پہ دلالت کر رہا ہو، منتقل ہونے پر، انتقال مرنا نہیں، ادھر سے ادھر منتقل ہونے پر، سیر گھومنے پر، اس پہ دلالت کر رہا ہو تو اس کا مصدر فعیل. رحلا کوچ کرنا، اس نے کوچ کیا تو فعیل کوچ کرنے کے سیر و انتقال کے معنی میں نا ادھر سے ادھر، تو اس کے مصدر فعیل رحیل. وَإِذَا دَلَّ عَلَى اضطراب وانقلاب اگر فعل ثلاثی مجرد اضطراب، پریشانی اور انقلاب پہ دلالت کر رہا ہو تو اس کا مطلب فعلان کے وزن پہ آتا ہے. جوالان، جالا جوالان، ابھار کیا کہتے ہیں، افان مارنا. غلیان فعلان، غلیان ابلنا. ہم کہتے ہیں بھائی پانی میں غلیان پیدا ہو گیا، کھول رہا. یہ ہو گئے ضابطہ تھا غالباً. تو کیا سمجھے؟ اوپر والے تو چھوڑو، پہلے لازم متعدی والے. پہلے دیکھو اگر ثلاثی مجرد رنگ پہ دلالت کر رہا ہے تو اس کا غالباً مصدر اس وزن پہ آتا ہے. رنگ و آواز پہ دلالت کر رہا ہے تو غالباً اس وزن پہ آتا ہے. درد و مرض پہ غالباً اس. تو یہ سب غالباً ہیں، قاعدہ معین نہیں ہے یا مصدر معین نہیں ہے، لیکن غالباً ایسا ہی ہوتا ہے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی. اور اگر فعال اور فعلا، فعال لازم تو فعال، اور اگر فعال لازم تو فعول، جلسہ جلوس. اور اگر فعلا لازم تو سمع، وہ کیا کہتے ہیں، فعال لازم تو فرحہ فرح. اور فعول لازمی ہوتا ہے، اس کا مصدر غالباً تین وزن پہ آتا ہے. فعال جیسے کرم، فعولت جیسے سہولت وغیرہ. پھر متعدی ہو تو الگ الگ بات تھی. پھر یہ کہہ رہے ہیں وَلَهُ أَوْزَانٌ ثلاثی مجرد کا کچھ اور وزن ہے، لا ضابطہ لہا جن کا کوئی قاعدہ قانون نہ ضابطہ کچھ نہیں. ان کا تو ضابطہ تھا بھی، غالباً اس وزن پہ آتے ہیں، لیکن کچھ اور بھی ہیں جن کا کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے. دونوں کا ان میں سے بعض یہ ہیں. کون کون سے؟ شرب فعل کے وزن پہ حفظ، فعل کے وزن پہ کذب، فعل کے وزن پہ صغر، فعل کے وزن پہ ہدا. رحمتن فعلتن کے وزن پہ نشدہ، فعلتن کے وزن پہ ندرتن، فعلتن کے وزن پہ. اس کا مصدر نہیں، مصدر یہ ہیں، یہ مصدر ہے لیکن ان کا کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ یہ کس چیز پہ دلالت کرے تو ایسا ہوگا. نہیں، ویسے ہی اس وزن پہ دیکھیں کتنے، کوئی ایک وزن ہے ان میں، سب الگ الگ ہے. کوئی فعل کے وزن پہ، کوئی فعل کے وزن پہ، کوئی فاعل کے وزن پہ، کوئی فعل کے وزن پہ، کوئی فعلتن کے وزن پہ، کوئی کیا فعلتن کے وزن پہ، کوئی فعلتن کے وزن پہ. غلبتن فعلتن، سرقتن فعلتن، ذہابن فعالن، صرافن فعالن، سؤالن فعالن، قبول فعول، سؤدد فعلل. دیکھیے الگ الگ ہے نا. زہادہ فعالہ، درایا فعالہ، بغایا فعالہ. دیکھیے الگ الگ ہے نا سب. اس لیے کہا تھا ثلاثی مجرد کے وزن معین نہیں ہے، سماعی ہیں، لیکن غالباً ان کا کچھ ضابطہ ہے. اگر ایسا ہو تو اس وزن پہ آتے ہیں. وہ 10-11 مورد گنا دیے. یہ بات ہے. یہ تو ثلاثی مجرد کے مصدر تو آپ کو تھوڑی سی زحمت ہے اس میں، لیکن جو غالبی معنی ہے، غالباً جو ہے ضابطہ ہے وہ دیکھیے گا رنگ پہ. اگر آپ کے سامنے کوئی ثلاثی مجرد فعل آ جائے تو آپ یہ دیکھیے لازم ہے متعدی، لازم ہے تو غالباً اس وزن پہ آئے گا. فعل ہے لازم ہے تو اس وزن پہ آئے گا. فعلہ ہو یا فعلہ متعدی ہے اگر تو اس وزن پہ آئے گا. فعلہ تو لازمی ہوتا ہے، اس کا اس وزن پہ آئے گا. پھر یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی لازم متعدی نہیں دکھ رہا ہے، لازم ہو یا متعدی ادھر مت دیکھو، یہ دیکھو رنگ پہ دلالت تو نہیں کر رہا، مرض پہ دلالت تو نہیں کر رہا، آواز پہ دلالت تو نہیں کر رہا. جیسا ہوگا اس اعتبار سے اس کا مصدر ہوگا اس مصدر پہ. اب غیر ثلاثی مجرد مصدر و غیر ثلاثی مجرد. غیر ثلاثی مجرد کا مصدر ہوا قیاسی، وہ قیاسی ہے، معین ہے. کما مر فی باب الفعل، جیسا فعل کے باب میں یہ بات گزر گئی. کیا گزری؟ باب ثلاثی مجرد کے علاوہ کیا کیا بچتا ہے؟ ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید. بتایا تھا ثلاثی مزید کے 10 باب مشہور، تو 10 وزن ہیں. رباعی مجرد کا 1، رباعی مزید کے 2 معین ہے. دیکھیں فقط سبقہ، یہ بات گزر گئی. ان لہو
من الثلاثی المزید فیہ 25 وزنا، ثلاثی مزید فی کے 25 وزن ہیں. کون کون سے بھائی؟ آپ نے 10 مشہور تھے، 25 بتائے تھے نا، لیکن 10 مشہور تھے. دیکھیں افعال، تفعیل، مفعلہ الی آخرہ 10 ہوئے اور پورے 25. اور رباعی مجرد کے 4 تھے، فعلۃ، تفاعل، افعلال، افعلال. ٹھیک ہے. وَأَنَّا لِبَعْضِ الْأَبْوَابِ، ان میں سے بعض ابواب کے مصادر اخرى، اور کچھ مصدر بھی ہیں غیر معروف کا جو معروف مشہور نہیں ہے، یا پھر مختص ہیں بعض سے، بعض سے نہیں. بعض موارد سے مربوط ہیں، بعض سے نہیں. جیسے باب تفعیل اور مفعلہ میں آپ نے والفاعلۃ میں پڑھا تھا، وہاں مراجعہ کر سکتے ہیں. آپ نے کیا پڑھا تھا؟ باب تفعیل کا مصدر تفعیل کے علاوہ فعال کے وزن پہ بھی آتا ہے. صرف یصرف تصریف، اور کیا تھا؟ تکریم و کرام، کئی اور بھی وزن آتے ہیں، دیکھیے گا اس میں باب مفعلہ کے. مل فرق بین المصدر والفعل، مصدر اور فعل میں کیا فرق ہے علی حیدر؟ مصدر جس میں کام کا کرنا یا حالت پہ دلالت کرتا ہے، زمانہ کوئی نہیں ہوتا. فعل میں کام کا کرنا ہے، حالت میں وجود میں آنے پہ دلالت ہو، لیکن کسی زمانے میں. اورد، وارد کیجئے، لائیے مصادر الافعال التالیہ، ان یہ جو افعال ہیں ان کے مصدر بتائیے. قعدہ، قعود کے وزن پہ. کیوں؟ قعدہ فعل کے وزن پہ لازم ہے. جلسہ جلوس، قعدہ. خضرا رنگ کے معنی پہ دلالت کر رہا ہے. خضرا کیا تھا؟ فعلۃ خضرۃ، خضرۃ، خضرۃ. عملا، عملا لاگر لازم، عمل فعل. فرحہ، فرح لازم ہے. غربا غروب کرنا فعلہ ہے، لازم ہے. غروب فعول. سمحا، سماحت فعولہ لازم ہی ہوتا ہے. تو دیکھیں 3 وزن ہیں، سماحت، سماحت. برادہ، برودت. ضربہ، ضرب کیونکہ متعدی ہے، فعل. نصرہ، نصر. غضبہ، غضب لازم ہے، فاعلہ ہے، فعل. فرح، فرح. غضب، غضب. وعدہ نہیں، وعدہ. وعد، وعد فعل. رما، الرمی، رمی فعل. سلکہ، سلوک. کیونکہ سلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال پہ دلالت کر رہا ہے، تو سلوک. حرسا، حرس. عدمہ، عدم. قلبہ، قلبہ. دیکھیے اس کے معنی میں قلوب نہیں، قلوب تو جمع ہوگا قلب. یہ سب ایسے ہی آپ کو دیکھنا ہے، رنگ و عیب ان میں سے کیا ضابطہ پایا جا رہا ہے، اس اعتبار سے آپ کو اس میں لانا. جیسے خاطہ نیچے خاطہ ہے، خیاطت اس کے معنی ہے نا سلائی کے معنی میں پیشے پہ دلالت کر رہا ہے. زرعہ پیشے پہ دلالت کر رہا ہے. سفرہ مثلا سواس پیلے پن پہ رنگ پہ دلالت کر رہا ہے. یہ سب اس کو اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے گا. نمبر 3 آتے، لائیے، عطا دیجئے. ما تستطیع من المثال، مثال جتنی ممکن ہو آپ کو اتنی دیجئے ثلاثی مجرد کی، جتنی آپ کو ممکن ہو. وذکر، اور ان کا وزن غالبی بھی لکھیے. آپ جتنی ثلاثی مجرد کے مصدر کی مثالیں دے سکتے ہیں دیجئے، اور ان کا وزن غالبی بھی دیجئے. نصرہ ینصرو، نصر. اورد، لائیے مصادر الافعال التالیہ، نیچے کے جو افعال ہیں فعل ہیں ان کے مصدر لائیے. اجارہ باب افعال، اجارہ یجر اجارۃ. آجرہ یؤاجر، مؤاجرہ ہوئی. قاتل یقاتل، مقاتلۃ. ساوی یساوی، مساوی. اعتاد یعتادی، معتاد. اتقى یتقی، متقی. وہ اتقى یتقی، اتقى افتعال سے ہے نا، اتقاء. ابصرا مثلا ابصار. کررا تقریر. آمنا، آزا. اوعدا یعید، یہی آپ کو. او افعل یفعل افعال، اوعد یوعد ایعاد. قاوم یقاوم، مقاومہ. سلسلہ یسلسل، سلسلہ. دحرجہ. یہ سب
وہی دے رکھے ہیں، ان غیر ثلاثی مجرد ہیں یہ، ان کے وزن معین ہیں، آپ دیکھ لیجئے پتہ لگ جائے کون سا باب ہے، اس کے اعتبار سے وزن لے آئیے۔ ٹائم ہو گیا، مصدر میم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔